تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا ان لوگوں کے پہلے تذکرے ہوئے، بنو اسرائیل کا ہوا، اب یہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور جناب ان کی اولادوں کے تذکرے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، قد خلت یہ گزر چکے، لہا ما کسبت جو کچھ وہ کما کے اپنے ساتھ لے گئے، ان کی کمائی ان کے ساتھ ہے، وہ ان کو فائدہ دے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم کرو گے۔ اس سے ایک مسئلہ واضح ہوا کہ تمہارے باپ دادوں کی نیکی تمہاری بدعملی کی وجہ سے تمہارے کام نہیں آئے گی، ابا عبادت کر گیا ہے بیٹا مفت میں بخشا جائے، تمہاری نیکی تمہارے کھاتے میں ہے، اگر ان میں سے کسی نے شرک یا کفر کیا ہے تو تمہاری عبادت ان کے کام نہیں آئے گی، یعنی اعتقادات میں کوئی عقیدہ دوسرے کے کام نہیں آتا، اگر عقیدہ درست ہے اور عمل میں صدقات جاریہ کیا ہے تو وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ تو فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ پہلے ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ کیا عمل کرتے۔ جب تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا تو وہ تو پہلے گزر گئے، ان سے تمہارے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے یہ اس عقیدے کی تردید ہے کہ عیسائیوں کا اب بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ پھانسی چڑھ گئے، ہم کوئی بھی گناہ کرتے رہیں قیامت کے دن عیسیٰ کی وجہ سے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کچھ بھی کریں ہمارے باپ دادے کر گئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو انہوں نے کیے تم سے نہیں پوچھیں گے، جو تم کر رہے ہو ان سے نہیں پوچھیں گے۔ وقالو یہود و نصارہ کی ایک دعوت تھی، انہوں نے کہا ہودن او نصارہ، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کامیابی کے لیے یہودیوں کا دعویٰ تھا یہودی بننا، عیسائیوں کا دعویٰ تھا عیسائی ہونا۔ رب کا فیصلہ ہے، قل فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ان کی ملت یہ حنیف کہتے ہیں یکسوئی والی، تنہائی والی، ایک رب والا دین ابراہیم کا ہے، نہ یہودیوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، ایک رب کی پوجا صرف ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اہل ایمان کو اللہ فرما رہے ہیں قولوا آمنا باللہ، اے ملت ابراہیم کے پیروکارو تم یہ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا اور جو کچھ ہماری طرف اترا، اس سے مراد قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم اور ہم سے پہلے ابراہیم کو جو اللہ نے دیا، یعنی شریعت کے وہ احکامات جو ملت ابراہیمی میں ہم تک چلے، اسماعیل کو جو ملا، اسحاق پر جو نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ نے احکام دیے، بل اسباط اور ان کی اولادوں کو جو دیا۔ اسباط سبت کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے کی بیٹے کو، اس کے بیٹے کو، یعنی آل اولاد کو۔ تو نبیوں کی اولاد میں نبوتیں چلی ہیں، وما اوتیا موسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دین ملا، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو باقی نبیوں کو مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شیس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کو ملا، سب نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم ہم ان نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم ان سب پر اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان لانے میں سب نبیوں کی نبوتوں کو بھی مانتے ہیں، اور اس وقت ان کی جو شریعتیں تھیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ عمل کے لیے
ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد کریں، لا نفرق بین احد منہم میں، ایک ہے نبیوں میں تفضیل اور ایک ہے تفریق۔ تفضیل فضیلت ہے، ایک کی فضیلت دوسرے پر، یہ سب کے نزدیک ہے اور سب قائل ہیں۔ تفریق انبیاء میں نہیں ہے، تفضیل ہے۔ تفضیل سے مراد عام نبی سے رسول بہتر ہے، رسولوں میں اولو العزم رسول بہتر ہیں، ان میں جو صاحب کتاب ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، اور پھر سب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ ہے تفضیل۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ کبھی کسی سے کلام کرتے ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے، جبریل کے ساتھ تائید کر دی ہے تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی، کسی نے مردہ کو زندہ کر دیا تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی، چاند ٹکڑے کیے آسمان پہ چاند کو تو یہ اس نبی کی فضیلت ہو گئی، کسی کو زمین سے اٹھا کے عرش کی سیر جیسے حضور کو کرا دیجیے ان کی فضیلت ہو گئی۔ ایسے حضور کی تفضیل میں ختم نبوت کا تاج پہننا، ایسے حضور کی تفضیل میں تمام انبیاء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ حضور کی فضیلت ہے۔ تو ہم فضیلتوں کے قائل ہیں، تفریق کے قائل نہیں۔ تفریق یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے سچ کہا، اس نے جھوٹ کہا۔ جس نبی نے جب جو کہا وہ سچ کہا ہے، اس لیے ہر نبی کے بعد جب دوسرا آتا ہے وہ پہلے کی اس کی تائید تو کرتا ہے، اس کی تنقیص نہیں کرتا، اس لیے کہ تفریق ہو تو تنقیص ہو، جب تفریق ہے نہیں تو تنقیص کیسے ہو سکتی ہے؟ تائید ہوگی، ہاں تفضیل ضرور ہے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے اے مسلمان جیسے تم مسلمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہدایت پر ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ بڑی دور کے ضد میں ہوں گے، شقاق میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف سے ان کو آپ کی طرف ہوگا، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے جاننے والے۔ اس پر ایک بات سمجھیں، یہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ، یہود و نصارہ کی ساری گفتگو کے بعد یہاں اہل ایمان کو کہا گیا کہ محمد کریم پر اور پہلے نبیوں پہ ایمان لانے میں، یہ جو پہلے کہا نا کہ ہم ان سب کے فرما بردار ہیں، اگر ایسے یہ ایمان لائیں جیسے تم مسلمان ہو کہ پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہو، ان کی شریعتوں کو مانتے ہو، ان کی کتابوں کو مانتے ہو، اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہو، اس طریقے سے یہ ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے۔ اگر منہ موڑیں گے تو پھر شقاق میں ہوں گے۔ شقاق کا ایک معنی ضد کرنا ہے، ایک معنی دور کی گمراہی ہے، اور ایک کا معنی ہے شق، پھاڑنا، چیرنا۔ یعنی اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت تک چیرتے پھاڑتے رہو گے اپنے آپ۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ چیرتے پھاڑتے ہی رہتے ہیں اپنے آپ، ان کا اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل کے لیے معیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصحاب رسول کی عدالت پر اتفاق ہے کہ سب کے سب صحابہ عادل تھے۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ کسی صحابی نے کسی پر جھوٹ نہیں بولا، کسی صحابی نے شریعت کے کسی مسئلے پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔
ہاں جس کو جو مسئلہ یاد ہے وہ اس پر پکا رہا ہے۔ یہ جو اختلاف اگر صحابہ میں کسی وجہ سے ہوا ہے تو وہ اپنے اس موقف کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے تو یہ بات سنی تھی، میں تو اس پر پکا۔ یوں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی ضدیں کی ہوں۔ تو اعتدال۔ پھر صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ وہ اختلاف ہے جس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے کہ اختلاف امتی رحمت۔ اور اگر صحابہ کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں، آپس میں اجماع کر لیا ہے، تو یہ اجماع حجت ہے، اور ایسے حجت ہے جیسے اللہ کی وحی آنا حجت ہے۔ مثلا سب صحابہ نے حضور کے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا، یہ اسلام میں حجت ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہوا کہ سب صحابہ نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن و حدیث میں تو تھا ہی، لیکن یہ سب متفق ہو کر بیٹھ گئے کہ اب جو دعویٰ نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے۔ تو اب یہ وہ اجماع ہے جو قیامت تک چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے، سیدنا عثمان ابن عفان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہی پارا اسی جگہ پر پہنچے تھے، تو ایک ظالم نے ان کے سر میں لوہے کی سلاخ ماری، یوں کر کے پڑھ رہے تھے تو وہ خون کے قطرے اس آیت پر گرے۔ وہ قرآن جس پر حضرت عثمان کا خون گرا آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور اس نسخے کی فوٹو کاپی ایک دوست نے وہاں سے مجھے بھیجی تھی، اور اس کے اوپر وہ خون کے دھبے بھی تھے، اور وہ میری لائبریری میں تھی۔ چونکہ عرصہ ہو گیا ہے اب یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں ہوگی، یعنی وہ چند ایک صفحے تھے، اور وہ اس عربی رسم الخط میں تھے جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا۔ اس میں اعراب زبر زیر پیش بھی نہیں تھے، جزم اور نقطے نہیں تھے، وہ یہ عربیوں کے خاص پڑھنے کا سلیقہ تھا جو ان کو آتا ہوگا۔